ویڈیو بلوچ قوم کے نام ہے۔ بلوچ کا لفظی معنی ہے بلند تاج۔ اب تھوڑا سا بلوچ قوم کی ابتدا اور اس کے پس منظر پر تھوڑی سی روشنی ڈالتا چلوں۔ بلوچ نسلاً عربی ہیں۔ بلوچ کو مختلف ادوار میں مختلف قوموں نے بال، بلوس، بلوس، بوس، بلوس اور بلوچ لکھا اور استعمال کیا۔ اہل بابل اپنے قوم دیوتا کو بال یعنی بال عظیم کہا کرتے تھے۔ یونانیوں نے اسے بیلوس لکھا۔ پرانے دور میں لفظ بلوچ کو بلوس اور بلوس لکھا جاتا تھا۔ عرب اسے بروج، بلوس اور بلوش ادا کرتے تھے اور ایرانی اسے بلوچ لکھتے اور بولتے تھے۔ ہمارے ہاں لفظ بلوچ فارسی سے مشہور ہوا۔ بلوچ قوم کی ایک نظم سے بلوچ اپنی نسل حضرت حمزہ سے ملاتے ہیں۔ بلوچوں کی تاریخ حقیقت میں ان کے پہلے سردار میر جلال خان سے شروع ہوتی ہے۔ بلوچ قوم کے مطابق سردار میر جلال خان کا شجرہ حضرت حمزہ سے ملتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور سید الشہداء تھے۔ حضرت حمزہ کی کنیت ابو امارہ، ابو یالا اور لقب سید الشہداء تھا۔ آپ کی 3 شادیاں ہوئیں۔ تاریخ میں آپ کے 6 بچوں کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کا بیٹا عمار بن حمزہ جو قبیلہ خزرج کے سربراہ قیس النجار کی بیٹی خولہ بنت قیس سے تھا۔ بلوچ اپنا شجرہ نسب اس سے ثابت کرتے ہیں۔ امیر جلال خان کے 4 بیٹے تھے۔ ان سے قبائل کی تقسیم کا کام شروع ہوا۔ مثلا میر رند خان سے رند، میر لاشار خان سے لاشاری، میر ہود خان سے ہوتی اور میر کوری خان سے کورائی قوم اور جتومائی سے جتوئی بنے۔ بلوچ قوم کا ایک اور دعویٰ بھی ہے کہ اس نسل امیر حمزہ نے امام حسین کی کربلا میں بھی مدد کی، پر اس کی تاریخ بھی ایک نظم کے سوا کچھ بھی نہیں، اس لیے میں اس پہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بلوچ کی اس نظم کے مطابق امام حسین کی شہادت کے بعد وہ بمبور یا بھمبور پہنچے اور وہاں سے سیستان اور مکران آئے۔ نظم کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم امیر حمزہ کی اولاد ہیں، نصرت یزدی ہمارے ساتھ ہے، ہم حلب سے اٹھ کر آئے ہیں، یزید لانتی سے لڑنے کے بعد کربلا اور بمبور کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم نے سیستان کے شہر میں ڈیرے ڈالے ہیں۔ بلوچوں کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ ہم نے نہ صرف امام حسین کا ساتھ دیا بلکہ رسول خدا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب اللہ کا ساتھ بھی دیا۔ جب وہ بے یار و مددگار تھے تو بلوچ قوم نے اپنی قوم سے 5 بہادر منتخب کیے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ اس بات کا بھی پتہ بلوچی کی اس نظم سے لگتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ 5 بہادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑے تھے۔ جب خدا کے دوست نماز پڑھتے تو وہ پہرا دیا کرتے تھے۔ جب کفار کے ساتھ لڑائی چھڑی، کفار کا لشکر بے شمار تھا، تیر اولوں کی طرح برسے اور زمین سے دھواں اٹھنے لگا، مگر وہ ثابت قدم رہے اور ان کا ایمان قائم رہا۔ دشمن ان کو مغلوب نہ کر سکا۔ اس دن پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلوچ کے سر پر طلائی تاج رکھا۔ اس کے علاوہ بلوچ قوم کا تذکرہ شاہ نامہ فردوسی میں بھی ملتا ہے۔ اس شاہ نامہ کے 3 ادوار میں بلوچ قوم کا ذکر ہے، جس کے متعلق میں کسی اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ اکثر تاریخ کی کتب میں ملتا ہے کہ بلوچوں نے 2 بار نقل مکانی کی۔ ایک بار جب فارس پر سلجوکیوں نے قبضہ کیا، ولیمی اور غزنوی طاقتوں کا خاتمہ ہوا تو یہ لوگ سیستان اور مغربی مکران میں نقل مکانی کر کے رہنے لگے۔ دوسری بار انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ کر مشرقی مکران اور سندھ کا رخ کیا۔ یہ ہجرت چنگیز خان اور جلال الدین منگول کی وجہ سے ہوئی۔ دوسری ہجرت کے نتیجے میں اس قوم نے پہلی بار سندھ دھرتی پر قدم رکھا، جہاں سے ان کی تیسری ہجرت کی راہ ہموار ہوئی۔ محمد سردار خان بلوچ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امیر جلال الدین تمام بلوچ قوموں کے سردار تھے، جو 11ویں عیسوی میں کرمان اور لود کے پہاڑوں میں رہتے تھے۔ بلوچ روایات اسی سردار سے شروع ہوئیں۔ ان کے 4 بیٹے، جن سے 4 قبائل وجود میں آئے، رند، کورائی، لاشاری اور ہود۔ رند کے ایک بیٹے امیر شہیک سے ایک ناموار سپود نے جنم لیا، جس کو دنیا میر چاکر یا چاکر اعظم کے نام سے جانتی ہے۔
میر چاکر کے متعلق تفصیلی تذکرہ اس ویڈیو میں ممکن نہیں، لیکن میں تھوڑا سا مختصر میر چاکر کا تعارف کرواتا چلوں گا۔ میر چاکر کا دور بلوچ قوم کی تہذیب و تمدن، ثقافت اور عروج کا دور تھا۔ میر چاکر ایک بہت ہی بہادر انسان تھا۔ وہ نہ صرف اپنے بہادر دوستوں بلکہ اپنے بہادر دشمنوں کی بہت قدر اور تعریف کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بہادروں کا انتقام مجھے بہت پیارا ہے، جو میرے اونچے قلعوں پر حملہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ میر شیخ کی انتقال کے بعد میر چاکر پوری بلوچ قوم کے سردار بنے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ میر چاکر اپنے قول کا بہت پکا انسان تھا۔ اس نے ایک عورت گوہر کو پناہ دی اور پھر اس کی حفاظت کے لیے سر کی بازی لگا دی، اور اپنے ہی بھائیوں لاشاریوں سے 30 سال تک جنگ لڑی، جس نے چاکروں اور لاشاریوں کے بڑے بڑے سورماؤں کو مٹی کی آغوش میں سلا دیا، جس میں میر چاکر کے 2 بھائی بھی شامل تھے۔ بلوچ قوم میں جھوٹ کو گناہ مانا جاتا ہے، بقول امیر چاکر کے کہ سچ بولنا بلوچوں کا شیوا ہے اور جھوٹ ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ بلوچی بلوچ قوم کی قومی زبان ہے، اور یہ زبان پاکستان میں بلوچستان کے علاوہ جہاں جہاں بلوچ قوم آباد ہے بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سیستان، کردستان، خلیج فارس کی ریاستوں میں بھی بلوچی بولی جاتی ہے۔ بلوچی ادب کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا رند دور جو 1430 سے 1600 تک رہا، تیسرا قوانین کا دور جو 1600 سے 1800 تک رہا، اور تیسرا دور 1800 میں برطانیہ کی آمد سے شروع ہوا اور 1947 میں تمام ہوا۔ چوتھا موجودہ دور جس کا آغاز قیام پاکستان سے ہوا۔ بلوچ قوم میں بہت سارے شعراء نے جنم لیا، جن میں سے چند کے نام میں بول رہا ہوں۔ میر چاکر خان رند، میر بیورخ رند، سردار گورہام لاشاری، میر ریحان رند، خان عبداللہ خان۔ بلوچ میں ویسے تو بہت سارے قبیلوں سے قبیلے بن گئے ہیں، پر چند مشہور قبیلوں کا میں ذکر کرتا چلوں۔ رند، لاشاری، جتوئی، مینگل، مری، بلیدی، بگٹی، ریسانی، کیلانی، میروانی، کرد، جعفری بلوچ، میرالی، جمالی، روکانی، ہوتی اور زرداری وغیرہ۔ بلوچ ایک غیور اور بہادر قوم ہے، اور پاکستان میں بسنے والے سب اپنے پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں۔